قاسم نام کا مطلب کیا ہے؟ قاسم کا مطلب کیا ہے؟ تقسیم کرنے والا. یہی ہے نا قاسم کا مطلب. جناب بلال کاظمی صاحب نے حضرت قاسم کی ایک رجز لکھی ہے، بہت مجھے پسندیدہ تھا. جب حسن کا یہ بیٹا قاسم پہنچا نا میدان جنگ میں فضائل پر ہوں، حضرت قاسم نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کس شجرہ طیبہ سے ہوں. فرمایا کہ میں عصمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. میرا ساتھ دیجیے گا. اور حضرت قاسم کے مصائب اور فضائل، مصائب تو ہوتے ہیں، فضائل ان کے کم ہوتے ہیں، لہذا میں نے چاہا کہ میں خاص حضرت قاسم کے ان فضائل کو بیان کروں اپنے جوان ساتھیوں کے لیے. اور جس تک یہ فضائل پہنچے مولا حسن مجتبیٰ کی خوشنودی کی خاطر ضرور بولنا، تاکہ حسن مجتبیٰ راضی ہوں آپ سے. میں عصمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. شجرہ طیبہ کا موضوع ذہن میں رہے، اسی اعتبار سے میں لکھ کے آپ کے سامنے آیا ہوں اور دیکھ کر آیا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ میں اسی موضوع پر رہوں. میں عصمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے، اور متاع فاطمہ زہرا ہوں، نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں، نام قاسم ہے، اور شجاعتوں کی تمنا ہوں. شجاعتوں کی تمنا ہوں، نام قاسم ہے. قاسم کا مطلب تو ہے نا ذہن میں. اب سنیے گا 14 مصرع. میں عصمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں، نام قاسم ہے. شجاعتوں کی تمنا ہوں، نام قاسم ہے. اور قسیم خلد کا پوتا ہوں، نام قاسم ہے. مل کے مل کے علی 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 قاسم. دو مصرے اور کہنے مجھے بیٹھ کے، لیکن غور کیجیے گا. قاسم کا جو نام ہے تقسیم کرنے والا، قسیم خلد کا پوتا ہوں، نام قاسم ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی مولا علی علیہ حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ابو القاسم جب ہم کہتے ہیں خطبے میں، آپ سب درود پڑھتے ہیں نا، حضور کی کنیت ہے یہ ابو القاسم. دیکھیں امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی نے پوچھا تھا مولا سے، مولا آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم ہے. حضور کے ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، تو کہا ابو القاسم کہتے ہیں. اس نے جانتے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مولا کیا آپ مجھے اس سے زیادہ کا اہل پاتے ہیں؟ یہ تو مجھے بھی پتا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے. حل ترانی اہلا للزیادہ، شیخ صدوق نے لکھا ہے اسے. مولا مجھے پتا ہے کہ آپ کے جد کے بیٹے قاسم ہے، لہٰذا وہ ابو القاسم ہے. میں تو اور گہرائی جاننا چاہ رہا ہوں، کیا کوئی اور بھی وجہ ہے کہ آپ جب بھی ابو القاسم پر آپ درود بھیجیں، ایک صلوات بھیجنے پہلے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد جب آپ درود بھیجیں تو اس نقطے کو سوچ کے بھیجیے گا جس مجلس میں بھی بیٹھے ہوں. کہ مولا یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے جد کے بیٹے کا نام، رسول اللہ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، لہٰذا ابو القاسم. کیا اور بھی گہرائی مجھے عطا فرمائیں گے؟ امام نے کہا ہاں، تو نے سوال کیا ہے، ہم تجھے عطا فرمائیں گے. امام رضا کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسی حجت ہی نہیں رکھی کہ اگر اس سے سوال کرو اور وہ جواب دے لا ادری مجھے نہیں پتا. پتہ چلا جو یہ کہہ دے کہ سوال کے جواب میں مجھے نہیں پتا، وہ حجت خدا نہیں ہوا کرتا ہے. تو امام نے کہا ہاں ہم تجھے بتائیں گے. تو جب امام پہنچے تھے نا ایران، تو وہاں ایران میں ایک شخص آیا تھا امام کے پاس، تو بڑی مشکل سے ٹوٹی پھوٹی عربی میں امام سے بات کرنے لگا. ایران کی زبان تو فارسی ہے، تو وہ عربی میں بڑی مشکل سے بات کرنے لگا امام کو بات سمجھانے کے لیے. امام نے اس کی بات سنی اور امام نے اس کو فصیح و بلیغ فارسی میں جواب دیا. امام کا چہرہ دیکھنے لگا، کہتے مولا آپ تو فارسی ایسے بول رہے ہیں جیسے میرے باپ دادا کو بھی نہیں آتی. آپ تو ایسے فارسی بول رہے ہیں، آپ تو کبھی یہاں تشریف نہیں لائے.
کیا ایک اصول دیا امام نے. امام نے کہا کہ اگر میں تجھ سے زیادہ علم نہ رکھتا ہوں تو میں تیرا امام کیسے ہو سکتا ہوں؟ امام کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ مولا کچھ بتائیں گے گہرائی اور بھی کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ امام نے کہا کیا تو نے یہ سنا ہے کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ قاسم. تو کہا علی ہے قاسم. امام کہہ رہے ہیں اور کیا تجھے یہ پتا ہے کہ علی کا اس پوری کائنات میں ایک ہی استاد ہے، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا یہ تو پتا نا استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. گویا رسول اللہ، یہ امام نے وجہ بیان کی، کیا گویا رسول اللہ علی کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے سسر تو ہیں ہی لیکن باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے استاد ہیں رسول اللہ. تو جو باپ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اب. علی کیا ہے؟ قاسم. رسول کیا ہوئے؟ ابو القاسم. امام نے یہ فرمایا کہ ابو القاسم کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ علی کے استاد ہیں رسول اور علی قاسم ہے اور محمد ابو القاسم ہے. اس نے کہا کہ اس نے مولا کی بات سنی اور چلا گیا. آغا شیخ جوادی آمولی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کاش وہ پھر سے پوچھتا مولا کیا اور گہرائی کوئی بیان فرمائیں گے. صلوات بھیجتے ہیں مولا رضا کی ذات گرامی پر. تو ہم اسے اور گہرائی بیان. امام ان کا در کبھی ختم ہوتا ہے کیا؟ تو یہ قاسم اس بتوں کا. اب مجھے بیت پڑھنا ہے، میں منزل مصائب پہ جا رہا ہوں. فضائل کے حوالے سے آخری بات آج. روزانہ میں 1.25 گھنٹے کی گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، لیکن چونکہ آپ حضرات اتنے انوالو ہوتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہوں، مجھے خود احساس نہیں ہو پاتا. غور فرمائیے گا. میں اس بتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. میں اس بتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں، نام قاسم ہے. اور شجاعتوں کی تمنا ہوں، نام قاسم ہے. اور قسیم خلد کا پوتا ہوں، قسیم خلد کا پوتا ہوں، نام قاسم ہے. اور کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں. یزیدیوں سے کہہ رہے ہیں کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں اور تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں. علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، ہے پہلا نہیں چوتھا، علی مولا، علی مولا، ہے پہلا نہیں چوتھا، علی مولا، علی مولا. نعرہ آخری ناراض کے مجلس کا مل کے جزاک اللہ. اب وہ قاسم جو اتنے فضائل کے حامل ہیں لیکن یتیم بھی ہیں. آپ آج رونے کے لیے تشریف لائے ہیں اور حسن کے یتیم پر رونے کے لیے آئے ہیں. لیکن اس وضاحت کے ساتھ بچوں کے لیے خالی کہ شہادتیں تو سب کی عاشور کے دن ہوئی ہیں. یہ تو ہم نے اپنے ذکر کے لیے تاریخیں طے کی ہوئی ہیں، اس لیے کہ کس کی جرت ہے کہ ایک ساتھ ان شہیدان کربلا کے مصائب کو پڑھ سکے. ہم تو ایک ایک شہادت پڑھتے ہیں تو کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. کل شہزادہ علی اصغر کی شہادت پہ جو گریہ آپ نے فرمایا ہے، ماں ام ربا بھی آپ کو اجر عنایت فرمائیں گے. آج ایک اور ماں مجلس میں آئی ہے نا جن کا نام ام فروا ہے. ایک ایک شہادت تو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پوری نہیں پڑھ پاتے، اس لیے ہم نے دن تقسیم کیے ہیں. ورنہ کون ایک ساتھ پوری کربلا پڑھ سکتا ہے؟ کس میں ایک جملہ کہوں اب، مصائب کا بڑا گہرا جملہ یہ. ہم ایک ساتھ پوری کربلا پڑھ نہیں سکتے اور آپ سن نہیں سکتے. حسین نے دیکھی کیسی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے.
حسین نے دیکھی کیسے ہوگی اللہ ہی جانتا. السلام على الحسين